دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، پہلے صفوں کی درستی کے مدنی پھول آپ نے دیکھے، پھر آپ نے نماز کا مختصر طریقہ دیکھا، اور مدنی گلدستوں کی صورت میں کچھ اپنے تفصیل کے ساتھ 2 سلسلوں کے اندر آپ کو نماز کا عملی طریقہ دکھایا، جس میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ اسلامی بہنوں میں جو فرق جس مقام پر پائے جاتے ہیں اس کا مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھایا گیا۔ اور اب باری ہے مکمل طریقہ نماز کی، اسلامی بھائیوں کا نماز کا عملی طریقہ، اسلامی بہنوں کے نماز کا عملی طریقہ، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہاں مختصراً نماز پڑھنے کا طریقہ پیش کیا جاتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مذہب حنفیہ کے مطابق نماز کا عملی طریقہ بتانے لگا ہوں۔ میں اس عملی طریقے میں نماز کی نیت نہیں کروں گا، اس لیے کہ دوران نماز گفتگو نہیں کی جاتی اور میں نے گفتگو بھی کرنی ہے۔ پہلے نماز کے شرائط سن لیجئے۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت، اس میں بدن کی طہارت بھی آ گئی، وضو بھی آ گیا، کپڑوں کی طہارت بھی آ گئی، اسی طرح جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ کا پاک ہونا بھی اس میں شامل ہو گیا۔ نمبر 2 ستر عورت، یعنی ستر کا چھپانا، جیسے مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت سارا حصہ چھپا ہوا ہو، اور وہ بھی موٹے کپڑے سے چھپا ہوا ہو، اتنے باریک کپڑے کے جس سے جلد کی رنگت چمکے۔ بعض لوگ اتنے باریک پاجامے پہن لیتے ہیں، تو اگر جلد کی رنگت چمکے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3 استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف رخ ہونا۔ نمبر 4 وقت، یعنی جو نماز وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کا وقت ہو۔ اب مثال کے طور پر اس وقت مدینہ منورہ میں رات کا پون بجا ہوا ہے، 12 بج کر تقریباً 44 منٹ ہوئے ہیں، تو اس وقت مدینہ منورہ میں عشاء کی نماز کا وقت ہے، تو جیسے اس وقت کوئی نماز پڑھنا چاہے عشاء کی تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ نیت، جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کی نیت دل میں ہونا شرط ہے، اگر نیت ہی نہ ہوئی تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ تکبیر تحریمہ، نماز کی ابتدا میں جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، دراصل یہ ہے نماز کی شرط، لیکن
یہ بالکل نماز کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کو فرائض میں سے بھی شمار کیا گیا ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2 قیام، نمبر 3 قراءت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 دونوں سجدے، نمبر 6 قاعدہ اخیرہ، آخر میں جو التحیات پڑھتے ہیں اور جو التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ بولتے ہیں، تو قاعدہ اخیرہ فرض ہے، آخری قاعدہ، اور اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے جتنی دیر میں التحیات پوری پڑھ لے۔ نمبر 7 خروج بسنعہ، یعنی ارادتاً ایسا فعل کرنا کہ جو نماز سے خارج کر دے۔ اس کو موٹے الفاظ میں یوں سمجھے کہ سلام پھیرنا، تو سلام کے ساتھ خارج ہونا یہ واجب ہے، لیکن عام الفاظ میں اس کو یوں سمجھیے کہ آخری جو فرض ہے 7واں سلام پھیرنا، کہ سب بھی سلام ہی پھیرتے ہیں، عام طور پہ یہی ہے۔ تو اب یہ کہ اپنی شرائط پر جیسے غور کر لیا تو شرطیں ساری پوری، کپڑے بھی پہنے ہوئے، ستر بھی چھپا ہوا ہے، پاک بھی ہیں، وضو بھی ہے، قبلے کی طرف منہ بھی، استقبال قبلہ، وقت بھی نماز کا ہے، نیت بھی موجود۔ اب میں آپ کو عملی طریقہ بھی عرض کروں گا، اس کے ضمن میں بھی کچھ میں عرض کرتا چلوں گا۔ قرآن پاک میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ نماز کے لیے زینت حاصل کرو۔ اس ضمن میں صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے خزائن العرفان شریف میں فرمایا کہ مثلا کپڑے پہننا، کنگھی کرنا، خوشبو لگانا، یہ بھی نماز کے لیے زینت میں شامل ہے۔ تو اب نماز کے لیے زینت کرنی ہے، بال بھی درست ہیں، کنگھی کر چکے ہیں، کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، تو چاہیں تو خوشبو بھی لگا سکتے ہیں۔ خوشبو لگانے کی مزید بھی چاہے تو نیت کر سکتے ہیں کہ خوشبو لگانا سنت ہے، تو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر خوشبو لگا رہا ہوں، نماز کے لیے زینت حاصل کر رہا ہوں۔ خوشبو سونگھ کر درود شریف پڑھنا یہ بھی کار ثواب ہے، تو میں درود شریف بھی پڑھوں گا۔ خوشبو اچھی ہو تو اس سے عقل تیز ہوتی ہے، تو میں اچھی خوشبو لگا رہا ہوں، میری اچھی خوشبو اس وقت میرے ہاتھ میں الحمدللہ، تو میں عمدہ خوشبو لگا رہا ہوں کہ اس سے میری عقل تیز ہوگی، حافظہ مضبوط ہوگا، تو اس سے انشاءاللہ میں دینی احکام سمجھنے میں مدد حاصل کروں گا، اور یہ اللہ کی نعمت ہے خوشبو، تو اللہ کی نعمت پانے پر میں شکر ادا کروں گا، تو لگا کر جب خوشبو آئے گی اس نعمت کو پا کر میں الحمدللہ کہوں گا۔ یہ نیتیں میں نے سمجھے کہ یہ کر لی۔ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد، میں نے بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ عطر لگایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد، الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں یہ بھی نیت ہو سکتی تھی کہ مسلمانوں کو اور فرشتوں کو راحت پہنچاؤں گا، کہ فرشتوں کو بھی خوشبو سے راحت پہنچتی ہے، ہر ایک کے ساتھ فرشتے تو ہیں، کرامن کاتبین محافظین، تو فرشتوں کو راحت پہنچاؤں گا۔ لیکن نماز سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے، میں نے یہ نہیں کہا، خوشبو جب بھی لگائیں، یعنی کہ کوئی ممانعت کی وجہ نہ ہو تو سنت ہے خوشبو لگانا، سنت کی نیت سے لگائیں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر بالکل دکھاوے کی نیت ہوگی تو معاذ اللہ ایسی بدبو ہوگی قیامت کے دن اس میں جسے مردے میں بدبو ہوتی ہے۔ اب اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ 4 انگلیوں کا دونوں پاؤں میں فاصلہ ہو۔ عام طور پر اس مستحب پر عمل بہت کم ہے، آپ کی اگر عادت نہیں تھی تو آپ کو شاید تکلیف بھی ہوگی کھڑے رہنے میں، لیکن تکلیف کے بعد راحت ہے، تو تھوڑی سی زحمت کر کے 4 انگلی کا فاصلہ اندازہ، اب دیکھو میں کھڑا ہوں، انشاءاللہ یہ 4 انگلی کا ہوگا، میں ناپ لیتا ہوں۔ الحمدللہ بالکل فکس 4 انگلیاں میری اندر سما گئی، الحمدللہ
تو آپ جب اس کی عادت بنائیں گے نا تو یہ آپ کھڑے ہو سکیں گے 4 انگل، یہ مستحب